بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اس صورت میں کل 3 ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں، اگر مجموعی طور پر اس کو دیکھا جائے تو ایک نمبر پہ ہے عقیدہ توحید، اور دوسرے نمبر پہ ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پہ ہے عقیدہ آخرت۔ سورہ یاسین کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہے اس کی اتھینٹسٹی میں مختلف علماء جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ اتھینٹک ہے، یہ نہیں ہے۔ کچھ چیدہ جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ جامع ترمذی اور مشکات کی ایک حدیث ہے: ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 مرتبہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی اور مشکات دونوں میں آئی ہے۔ اس سے ایک اور ریلیٹڈ حدیث جو سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں ہے وہ بہقی اور مشکات میں ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کا، جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اپنے قریب الموت لوگ، یعنی جو کہ نزع کی حالت میں ان کے پاس، جو نزع کی حالت میں ہو، ان مریضوں کے پاس اس سورت کو پڑھو۔ سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں مشکات میں ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے ان کی ساری حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اور یہ عام طور پر مسلمان میں بہت زیادہ مشہور ہے، جو بھی کام ہم لوگ کرنا یا سٹارٹ کرتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کی ابتدا میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ تو یہ بہت ہی صحیح بات ہے، اور جیسے کہ حدیث سے ظاہر ہے کہ اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری کرے گا، تو جس کام کے مقصد کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ اس مقصد کو پورا کرے گا، اس حدیث کی روح سے۔ اچھا، کی اتھینٹسٹی کی لحاظ سے سنن دارمی میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی ہوگی، اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی۔ جس طرح ہم نے ابھی بتایا، جو بھی کام ہو اس کی شروعات کرنے سے پہلے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے گا، جس طرح کی سنن دارمی کی اس حدیث سے ظاہر ہے۔ یہ بھی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے نام 10 رکھے ہیں، یعنی اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اور یہ روایتوں میں آیا ہے جیسے کہ احمد اور محمد، اس طرح طٰہٰ، جس میں ایک نام یاسین ہے۔ اور یہ اس کو اگر ہم ٹچ دیں گے تو رب سورہ یاسین میں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ہر شخص مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، یعنی آپ کسی کام کے شروع میں سورہ یاسین پڑھو گے تو پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے خیر و عافیت اللہ آپ کو اسی کام میں عطا کرے گا۔ یہ سورت کتنا جو ہے نا وزن رکھتا ہے، اور
اس بارے میں امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ سورہ یاسین پڑھا سکتے ہو؟ کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس نے کہا پڑھا سکتا ہوں، لیکن 90 اونٹ لانے پڑیں گے آپ کو، مطلب اتنا بڑا تفسیر ہوگا اس کا۔ پڑھا لوں گا لیکن جس تفسیر بیان کروں گا سورہ یاسین کا تو 90 اونٹ آپ کو لانے پڑیں گے اس کا تفسیر اٹھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت زیادہ جو ہے اس کے فضائل ہے، اور اسپیشلی ڈیلی روٹین میں ہر روز بندے کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ خیر و عافیت کا دروازہ کو آپ کے لیے کھول دے گا اور بہت خیر ڈالے گا۔